مدینے میں ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے. شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں, وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی, نابینا ہے, وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے, امیر آدمی, اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے, پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے, پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے, پھر اس کو خرچہ دیتے, پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے, ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے, دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں, عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں, ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے, مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے, وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, کچھ اس سے کرا لے, کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے, اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے, اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں, اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے, وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں, تو نام کو چھوڑو, نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے, اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے, میں نے نہیں کام کرانا, مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا, نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے مسجد نبی سے وہ شخص نکلا, چہرے پہ نقاب, پیروں سے ننگا, اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے, صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے, جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے, تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر, بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے, چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں, کس وقت سے آ رہا ہوں, اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے, لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو. کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے, ابو بکر کے اچھے نہیں تھے, مالی حالات کمزور تھے, کچھ مسائل تھے, میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا, یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا بولیے؟ اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے, کہتے ابا جی مانگنا لین, والد صاحب کو نہیں بتاتے, ہماری جیب بکھری ہوتی ہے, ایسے ہی نانا کوئی مانگی نہ لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں, اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا, تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, سر میں ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے, سب کا مال آیا, مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی, پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے, اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائیڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائیڈ پہ حضور کے. تو حضور نے کہا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے, گھر کیا؟ بابا بولے شاہ صاحب کہنے عشق تیاگ دو بھی ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا
अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए, तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर। ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हूं, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर, तवज्जो है आपकी। लफ्ज देखें, कहा मां अबकैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूं, मोहम्मद मुस्तफा को भी छोड़ आया हूं। ये लफ्ज है सियासता के, मेरे घर में खुदा भी है, खुदा का। हुजूर किधर थे, बोले ना। और वो क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको अपने मां अबकैत अल्लाह व रसूले, मैं घर में खुदा छोड़ आया हूं, खुदा का रसूल छोड़ आया हूं। खुदा, इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा, बुलबुल को बूल, बस इस बस को समझना, परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस। ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, ना कोई चीज और चाहिए नहीं। सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल और फिर बस, इससे आगे दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात। बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिजाज ही नहीं गया, कभी मेयार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहां सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है, जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिले तो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हजरात चौधरी साहिबान के नाम जरा बड़े बना सवार के लेते हैं। कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहते सानू था ही नहीं लभी थोड़ी मसीत। ये बड़ा मुश्किल होता है मरहला, ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत है, बड़ा मुश्किल मरहला है। सबसे मुश्किल ये वाला मरहला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फरमाबरदारी, बैठना सबसे पीछे है, पीछे होके दाएं बाएं, बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावत नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हजरत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा, ये मोहब्बत की। भाई एक महबूब के ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात, ये भी मोहब्बत की। फस्ता भी कुल खैरात, अल्लाह खुद कहता है आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आके गुजर जाऊं, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया। उसका अंदाज ही बड़ा अनोखा है, इसलिए कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, आगे पीछे जो जाए ना। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की हदीस है। तो उमर फारूक फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ के ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा है भैया आज? आप फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लूं, ये बुजुर्ग ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता ना। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया किसने रखा है रोजा? कोई ना बोला। तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता ना चल जाए, वो मैं कह रहा हूं उनसे बोले। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी। हुजूर रखा हुआ है रोजा। हजरत तो सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंघन नहीं देंदा भाई, अगे हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है? बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना, किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں. ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی. میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول